वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी वजीर आजम शहबाज शरीफ लंदन से वतन वापस पहुंच गए हैं। वजीर आजम खुसूसी तैयारे के जरिए लाहौर पहुंचे। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज रात लाहौर में क़याम करके सुबह इस्लामाबाद रवाना होंगे। वजीर आजम आज होने वाले पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में भी शिरकत करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन हो जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं हर तरह से वो अपना ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, ये सरकारी प्रोसेस का हिस्सा है। वज़ीर आज़म मुल्क में नहीं है, वज़ीर आज़म आ जाते हैं तो सब कुछ हो जाना चाहिए। हो सकता है फाइल वर्क हो चुका हो। वज़ारत दिफा ने वज़ीर आज़म हाउस से कोऑर्डिनेशन के बाद काम करना है। हो जाएगा जी, उसमें मेरे आपके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। ही इज़ होल्डिंग दी ऑफिस बाय ऑल मीन्स, और ज़ाहिर है ये सरकारी प्रोसेस होते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब मुल्क में नहीं थे, वो आ जाते हैं तो सारा कुछ हो जाना चाहिए। या हो सकता है फाइल वर्क हो भी चुका हो। मेरी ये वजारत नहीं है, ये वजारत दिफा ने करना है, वज़ीर आज़म हाउस से कोऑर्डिनेट करके। खाली खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। ऐसा नहीं होगा कि गलत खबर फैलाएं और कोई पूछे भी ना। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं रियासत का फैसला वाज़ेह है, इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। जो लोग बाहर बैठे हैं वो भी जल्द वापस आएंगे। बहुत जल्द हम आपको यहाँ लाएंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा। बकवास कर रहा है कि जी हमारे आपस में इदारों में मसला चल रहा है, ये सारी चीज को रुकवाना पड़ेगा। और इस टाइम पे जो लोग वहां पे भी बैठे हैं मैं उनको भी बता दूं कि आप लोग भी बहुत जल्द वापस आ रहे हैं, तो ये समझ लें कि आपको आके यहीं पे देना है। आप अगर ये समझें कि आपको कोई प्रोटेक्शन मिलेगी, सारा कुछ होगा, वो मुमकिन नहीं है। और बहुत जल्द हम आपको यहाँ लाएंगे और आपको इन सारी चीजों का जवाब देना पड़ेगा। इनका बिल्कुल फैसला क्लियर है कि जो चाहे वो इंडिया के साथ कर रहा है, चाहे वो हमारे इदारों के साथ कर रहा है, वी विल नॉट स्पेयर दैम। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ कहते हैं जेल मुलाकात इसलिए नहीं होती कि अपनी अफवाज को बदनाम किया जाए, भारतीय चैनल पर बैठकर मुल्क के खिलाफ बात की जाए, शोहदा की तज़हीक की जाए, सोशल मीडिया पर कौमी सलामती के इदारों को बदनाम किया जाए। जेल मुलाकात जेल मैनुअल के मुताबिक होगी, गैर कानूनी डिमांड कभी पूरी नहीं करेंगे। जेल की मुलाकात होती है वो इसलिए होती है कि आप कानूनी मशावरत करें। जो सुबह आपके ज़ेरे इंतजाम है उधर लॉ एंड ऑर्डर के इंतजाम करें। जेल की मुलाकात इसलिए नहीं होती कि फौज को बड़ी गाली कौन देगा उसको मैं धमकी दूंगा। जेल की मुलाकात इसलिए नहीं होती इंडियन टीवी चैनल पे बैठ के मुल्क को बदनाम किया जाए, शुहदा की तज़हीक की जाए, सोशल मीडिया के ऊपर जो कौमी सलामती के इदारे हैं उनको डिफेम किया जाए। जेल की मुलाकात का एक जेल मैनुअल मौजूद है, गैर कानूनी डिमांड करेंगे वो कभी पूरी नहीं होगी। कौमी असम्बली में भी खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की गूंज। असद कैसर ने कहा गवर्नर राज लगाया तो हुकूमत से हालात संभाले नहीं जाएंगे। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था गवर्नर राज मार्शल लॉ नहीं, आइन में इसकी गुंजाइश है। असद कैसर ने वज़ीर आला को बानी से ना मिलने देना अवाम की तौहीन करार दिया। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा क्लाशनकोफ बरदारों के साथ इस्लामाबाद पर हमला आइन की तौहीन है, धमकियाँ देने से अवान फतह नहीं होते। सबसे बड़ी पार्टी है उसके खिलाफ ये कह रहे हैं कि गवर्नर राज के ऊपर सोचा जा सकता है। असद कैसर साहब, गवर्नर राज जो है वो मार्शल लॉ की कोई शक्ल नहीं है, आइन में दिया है, फ्रेमर्स ने दिया है। मिनिस्टर गौर खान बैठा हुआ है, अगर वो हालात होते हैं तो ये एक आइनी अमल है। चीफ मिनिस्टर जो एक सूबे का नुमाइंदा है, 3 से 3 करोड़ आवाम का नुमाइंदा है, उसको जो रसवा करके एक SHO से उसको आइडियाला जेल के सामने रखवा रहे हैं। गैर आइनी अमल ये है आप पुलिस के डाले आगे पीछे ले जाके फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के ऊपर वर्कर टोपियों वाले बिठा के सरकारी क्लाशनकोफे लहरा के इस्लामाबाद पे हमला करे, वो गैर आइनी है। एक सूबे की आवाम की अब तस्दीक कर रहे हैं। हुकूमत सोच रही किसी तौर पर सूबे में गवर्नर राज की जो करना है करे, फिर उसकी जो पॉलिटिकल रिपरकशन होगी फिर आपसे संभाला नहीं जाएगा। आपने मिल बैठ के मामला हल करने हैं, तय करने हैं। चढ़ाइयाँ करने से, जुलूस लेके आने से, धमकियाँ देने से ऐवान फतह नहीं होते। हिम्मत है तो गवर्नर राज लगाकर दिखाएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं उनके सूबे में बानी PTI का राज है, किसी और राज की जरूरत नहीं। इमरान खान का राज है, फिर किस राज की जरूरत है?
اور کسی گورنر راج سے ہم نہیں ڈرتے ہیں. اگر ان میں اتنی ہمت ہے تو لگا کر دیکھیں. خیبر پختونخوا میں گورنر راج کا فیصلہ ہو چکا. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کوئی بدماشی کی تو گورنر راج کے ساتھ نااہلی بھی ہو سکتی ہے, پابندی بھی لگ سکتی ہے. سینیٹر فیصل واڈا کی اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو. کہا وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سمجھداری کا مظاہرہ کریں, سیاست کریں, وزیر اعظم اور صدر زرداری سے ملاقات کریں, ان کے مطالبات پورے ہو جائیں گے. چیف آف ڈیفنس فورسز کے نوٹیفیکیشن سے متعلق کوئی ابہام نہیں ہے. وزیر اعظم آئیں گے تو نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا. پرووائڈیڈ کہ سی ایم جو ہیں وہ سینسیبل موو کریں اور پولیٹکس کریں اور پولیٹیکل وے نکالیں اور پرائم منسٹر کے پاس جائیں اور پریزیڈنٹ زرداری کے پاس جائیں, جو ان کی ڈیمانڈ ہیں وہ پوری ہو جائے. جیسے آپ نے ہاتھ میں لیا قانون اور وہی دبدبے والی بدماشی کی, اگر کوئی کوتاہی ہوئی ایف پی ایم بدماشی گنڈا گردی کے زمرے کے اندر تو ڈسکوالیفیکیشن بھی سامنے. گورنر راج بھی آپشن ہے گورنمنٹ کے پاس, بین بھی آپشن ہے, ڈسکوالیفیکیشن بھی آپشن. فیلڈ مارشل ابھی تک سی ڈی ایف کا نوٹیفیکیشن کیوں نہیں جاری ہوا؟ میٹر ان روٹین ہے. پرائم منسٹر صاحب آج آ جائیں گے, لندن سے روانہ ہو گئے. کل نہیں آئے گی تو پرسوں آئے گی, پرسوں نہیں ترسوں آ جائے گی, سب سے پہلے آ جائے گی. قومی اسمبلی میں اسپیکر ایاز صادق اور چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ. بیرسٹر گوہر بولے محمود اچکزئی اس وقت اپوزیشن لیڈر کی حیثیت رکھتے ہیں. اسپیکر نے کہا میری نظر میں نہیں ہے. بیرسٹر گوہر بولے ایوانوں میں جھگڑے ہوتے ہیں. اسپیکر نے کہا دھاوے نہیں بولے جاتے, کوئی کہے حملہ کر دیں گے تو حملہ کر کے دیکھ لے. خان اچکزئی صاحب اس وقت لیڈر آف دا اپوزیشن کی حیثیت رکھتا ہے. میری نظر میں نہیں ہے. ایوانوں میں جھگڑے ہوتے ہیں, دھاوے نہیں بولے جاتے. میں کسٹوڈین آف دا ہاؤس سے مخاطب. کسٹوڈین آف دا ہاؤس نے کبھی کوئی کسر چھوڑی ہے؟ کسٹوڈین آف دا ہاؤس نے پروڈکشن آرڈر کیے, لاجز کو سب جیل ڈکلیئر کیا, 40 گھنٹے کی جگہ 60 گھنٹے ڈیبیٹ کرنے کی دی. آپ لوگ پروٹیسٹ کر کے روز باہر چلے جائیں تو پھر کیسے کام چلے گا؟ ایوانوں میں لوگ یہ نہیں کہتے میں پروسیڈنگ چلنے نہیں دوں گا. آپ کی وزیر اعلیٰ نے ایک مرتبہ نہیں کہا تھا میں ٹانگیں توڑوا دوں گا. ہم نے کہا ٹانگیں توڑ دیں. ہم نے یہاں حملہ آور نہیں ہونا تھا تو اس دن ہوتے جب ووٹ کی باری آئی, جب 26ویں ترمیم آئی عدلیہ ڈیوائڈ. عوام کی موت کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ واپس آئیں گے. جو ترامیم آپ نے کی ہے ہم اسے سیٹ اسائڈ کریں گے. اگر لڑنا ہوتا, لوگوں کو نکالنا ہوتا, ہری پور کی سیٹ ہم آپ سے نہیں لے سکے. سمجھو کہ ہم صبر کر رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں آپ رک جاؤ, کبھی آپ کو حیا آ جائے, شرم آ جائے. کوئی کہے کہ جی ہم پبلک لے جا کے اس پہ حملہ کریں گے, وہ پھر کر کے دیکھ لے جو کرنا ہے. اس زبان کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کروں گا. آفر کی آپ کے لیڈر کو بیٹھے بات کریں, انہوں نے کہا ہندوستان سے بات کریں, افغانستان سے بات کریں, آپ سے نہیں بات کریں گے. آپ لوگ واک آؤٹ کر کے چلے جاتے ہیں, آپ میدان ان کے لیے کھلا چھوڑ دیتے ہیں. کمیٹیز میں آپ نہیں آ رہے, اسٹینڈنگ کمیٹیز کی میٹنگ نہیں ہو رہی. راولپنڈی میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی. جلد سے جلوس, ریلی اور دھرنوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. 5 یا سے زائد افراد کے جمع ہونے پر پابندی ہوگی. اسلحے کی نمائش, موٹر سائیکل پر ڈبل سواری, لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر بھی پابندی ہوگی. دفعہ 144 کا نفاذ 3 دسمبر تک ہوگا. دوسری جانب پولیس حکام نے بتایا ہے کہ اڈیالہ جیل میں آج بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا دن ہے. جیل کے اطراف بازار بند رہیں گے. گورکھپور اور اطراف میں موجود نجی تعلیمی ادارے بھی بند رہیں گے. علاقے میں امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر تاجروں کو بازار بند رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے. پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی. اڈیالہ روڈ پر گاڑیوں کی مکمل چھان بین ہوگی. کراچی کا ایک اور پھول انتظامی نااہلی نے کچل ڈالا. نیپا چورنگی کے قریب 3 سال کا بچہ کھلے مین ہول میں گر گیا. لاش 15 گھنٹے بعد ملی. نے اپنی مدد آپ کے تحت کام کیا, ڈیزل تک اس مشین کے اندر ہم نے خود بیئر کیا. کوئی بھی نہیں آیا مدد کے لیے, ہم خود آگے سے لے کے آئے. انہوں نے بہت دیر کر دیا. یہ 15,000 میں نے سنا آپ لوگوں نے ادھر سے چندہ. جی بالکل. کراچی کا ایک اور بدقسمت گھرانہ بدترین انتظامی غفلت, لاپرواہی اور سفاکیت کی بھیٹ چڑھ گیا. شاہ فیصل کالونی کا 3 سال کا ابراہیم نیپا پل کے قریب ڈپارٹمنٹل اسٹور کے سامنے کھلے گٹر میں گرا تو ایک طرف ماں روتی پیٹتی اور چیختی چلاتی رہی تو دوسری طرف باپ سرکاری بابوؤں کو رشوت دینے کے لیے 15,000 روپے جمع کرتا رہا. 15,000 روپے کا ڈیزل بھی ڈلوایا ہم نے. انہوں نے بہت دیر کر نے اپنی مدد آپ کے تحت کام کیا, مشین ارینج کی, ایون کے ڈیزل تک اس مشین کے اندر ہم نے خود بیئر کیا. کوئی بھی نہیں آیا مدد کے لیے, ہم خود آگے سے لے کے آئے, اس کو پیسے دیے.
امریکی ساختہ گراؤنڈ پینیٹریٹنگ ریڈار بھی منگوایا گیا، لیکن کسی کو کچھ دکھائی نہ دیا۔ واٹر بورڈ اہلکاروں کو سیوریج لائنوں تک کا علم نہ تھا۔ 12 گھنٹے کے بعد بھی اس جگہ کا نقشہ نہیں مل سکا، جس کی وجہ سے ریسکیو کا عمل روکا گیا ہے۔ کل رات سے مختلف واٹر بورڈ کے دائرے جا رہے تھے، ان کو تو پہلے تو یہ کہ لائن کا ہی نہیں پتا کہاں سے کون سی لائن کہاں جا رہی ہے۔ سرکاری ادارے ابراہیم کو تلاش تو کیا کرتے، جب اس بد نصیب کی لاش کچرا چننے والے لڑکے نے نکال لی تو پولیس والوں نے الٹا تھپڑ مارے۔ اگر نالے میں پڑا ہوا تھا، میں نے اٹھا کے انکل کو دیا، سارے میرے کو اتار گئے، بولے تو کون ہے، میں نے بولا میں نے ڈھونڈا ہے، میرے کو چماٹے مارے گاڑی سے میرے کو اتار دیا ادھر سے۔ ہنستا کھیلتا ابراہیم والدین کے ساتھ شاپنگ کے لیے گیا تھا۔ والد کی انگلی چھوٹی اور پھر زندگی ابراہیم سے نہ صرف روٹھی بلکہ ماں باپ کو ایسا غم دے گئی جسے وہ کبھی نہ بھول سکیں گے۔ مشینری نہ دینے کے الزام کی تحقیقات ہوں گی، یہ انکوائری بھی کرائیں گے۔ شہر کے بیچوں بیچ مین ہول کھلا تھا تو کیوں ڈھکن نہیں لگایا گیا؟ میئر کراچی مرتضی وہاب کا اعلان، کہا اہل خانہ سے زیادہ سیاسی لوگ واقعے کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سی سی ٹی وی نکلوا رہا ہوں، عملے کی کوتاہی ہوئی تو کارروائی ہوگی۔ ٹی وی فوٹیج ابھی نکلوا رہا ہوں تاکہ پراپر اس کی تفتیش اور تحقیقات ہو سکیں۔ کیسے شہر کے بیچوں بیچ ڈپارٹمنٹل سٹور اتنا بڑا جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ڈیلی جاتے ہیں، اس کے برابر میں ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہے ہمارا، اس جگہ یہ چیز کتنے دن سے کھلی ہوئی تھی، سرکار کی طرف سے کوئی بھی لاپرواہی ہوئی کارروائی ہم کریں گے۔ ان کے والد صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ سنا کہ مشینری مانگی تو اداروں نے مدد نہیں کی۔ میں نے ایم ڈی واٹر بورڈ کو کہہ دیا ہے کہ تحقیقات کریں واٹر بورڈ کے کس ملازم نے یہ بات کہی تھی۔ بچے گٹر میں گر کر مر رہے ہیں، کراچی کا کوئی وارث نہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کہتے ہیں پیپلز پارٹی کی حکومت قبضوں کے سوا کچھ نہیں کر رہی، 15 سال میں شہر کے 3,360 ارب روپے ہڑپ کر لیے۔ 3.5 کروڑ کی آبادی کے اس شہر کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی والی وارث نہیں ہے۔ میئر صاحب جیسے بھی بن کر آ گئے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم گٹر کے ڈھکن لگائیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے، سارے ادارے اپنے قبضے میں کر کے رکھے ہوئے ہیں اور شہریوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، اختیارات یہ منتقل کرتے نہیں ہیں۔ ایک سڑک ٹاؤن کا چیئرمین بنا دے کوئی تو ان کو تکلیف ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ سندھ حکومت نے پیسے دیے ہیں۔ سندھ حکومت تو قبضوں کے علاوہ کر کیا رہی؟ بیوروکریسی کو مقامی حکومتوں کے ماتحت ہونا چاہیے۔ ہمارے افسر اور بابو شاہی دفتروں سے نکل کر فیلڈ میں جا کر دیکھیں کیا مسائل ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال، کہا اگر افسر کام نہیں کرتے تو ان کو ہم قانون اور آئین کے مطابق سزا دیں گے تاکہ آئندہ ایسا واقعہ نہ ہو۔ افسر اور بابو شاہی ہے نا، یہ ان کی ذمہ داری ہے، ان سب کو اپنے دفتروں سے باہر جا کے فیلڈوں میں چیک کرنا چاہیے کہاں پہ زمین پہ کیا پوزیشن ہے۔ اگر وہ افسران اپنا کام صحیح نہیں کرتے تو پھر یہ ہماری ذمہ داری ہے سخت سے سخت سزائیں دیں تاکہ دوبارہ کسی اور جگہ پہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں۔ کراچی سٹی کونسل میں ہنگامہ آرائی، جماعت اسلامی کے ارکان کا احتجاج، میئر کے خلاف نعرے لگائے، پوسٹرز لہرائے۔ میئر مرتضی وہاب نے کہا آپ کے پلے کارڈز پہلے سے تیار رہتے ہیں، پتہ نہیں کس کا پرنٹنگ پریس ہے۔ میڈیا میں پبلش کرائیں گے کہ کس کس چیئرمین کو کتنے کتنے ڈھکنے دیے گئے۔ پرنٹ کر کے رکھتے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ، ہر چیز پتہ نہیں کس کا پرنٹنگ پریس ہے، ماشاءاللہ ہر چیز تیار ہو۔ ملک کے سب سے بڑے شہر کے گٹر میں گرنے والے ابراہیم کی موت پہلا واقعہ نہیں ہے۔ رواں برس 11 ماہ میں کراچی کے 19 افراد کھلے مین ہول اور نالوں میں گر کر موت کے منہ میں جا چکے ہیں۔ اعلیٰ حکام نے وعدے اور دعوے تو بہت کیے لیکن کراچی والوں کو نالہ گردی سے نجات نہ مل سکی، ایک کے بعد ایک سانحے ہوتے رہے اور بچے اور بڑے مرتے رہے۔ نالہ گردی کے یہ واقعات مختلف علاقوں میں رونما ہوئے، ان میں شاہ فیصل کالونی، پاک کالونی، نئی کراچی، سہراب گوڈ، گلبہار، شاہ لطیف ٹاؤن، ابراہیم حیدری گارڈن اور گلشن اقبال شامل ہیں۔ شہریوں نے دعا کی ہے کہ خدا کرے ننھے ابراہیم کی موت حکام کو غفلت سے جگا دے، وہ سارے کھلے مین ہول ڈھانپ دیں، تمام کھلے نالوں کے گرد حفاظتی دیوار بنا دیں۔ اور خبر دیں گے آپ کو، نیپا کے قریب مین ہول میں بچے کے گر کر جاں بحق ہونے کے واقعے کے حوالے سے یو سی چیئرمین گلشن اقبال ٹاؤن نے کھلے مین ہول کی شکایت 29 اکتوبر کو کی تھی۔ یو سی چیئرمین نے بی آر ٹی آفس میں منعقدہ میٹنگ میں شکایت کی تھی۔
मीटिंग में यूनिवर्सिटी रोड पर मैन होल्स पर ढक्कन लगाने, रिंग स्लैब की दरखास्त भी की गई थी। ये मामला है क्या, इस बारे में जानते हैं राफे हुसैन से। राफे, बताइए इस शिकायत के बारे में। देखें, गुज़िश्ता रोज़ जो इब्राहिम नामी 3 साला बच्चा जिस मेन होल में गिरकर जहां बहक हुआ है, इस खुले मेन होल की निशानदही 29 अक्टूबर को ही कर दी गई थी। मामला यह है कि जो UC2 गुलशन इकबाल के टाउन चेयरमैन हैं रियाज अजहर, इन्होंने खुले मेन होल की शिकायत 29 अक्टूबर को BRT ऑफिस में मुनक्किदा एक मीटिंग में की थी और इस मीटिंग में BRT टीम, गुलशन इकबाल टाउन के नुमाइंदों की टीम और ABB की टीम के अफसरान मौजूद थे। मीटिंग में जो है वो बताया गया था कि यूनिवर्सिटी रोड पर जगह जगह खुले मेन होल्स पर ढक्कन लगाने और रिंग स्लेब लगाने की दरख्वास्त की ज़रूरत है, जबकि ये भी कहा गया था कि जो UC चेयरमैन रियाज अजहर थे उन्होंने उनकी जो दरख्वास्त थी उसको कमेटी ने नज़रअंदाज कर दिया था। हमारी बात हुई है UC जो चेयरमैन है रियाज अजहर, उनका ये कहना है कि उन्होंने इस हवाले से आगाह किया था और बताया था कि यूनिवर्सिटी रोड पर 14 ऐसे खुले मेन पॉइंट्स हैं जहां पे इस वक्त ढक्कन लगाने की ज़रूरत है, लेकिन कमेटी ने उनकी बात नहीं मानी और इसी खदशे के पेश नज़र उन्होंने ये दरख्वास्त दी थी और ये वही मेन होल है। तो राफे, जब दरख्वास्त दी गई तो इस दरख्वास्त को नज़रअंदाज क्यों किया गया और फिर क्यों इस शिकायत पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ? देखें, जो रियाज अजहर है उनका ये कहना है कि जो उन्होंने अक्टूबर में शिकायत की थी उस पर अमल दरामद इसलिए नहीं हुआ था कि उनको जवाब दिया गया था कि ठेकेदार ने मजीद काम करने से मना कर दिया है। तो जो BRT कमेटी में उनको जवाब मिला था वो ये मिला था कि ठेकेदार ने मजीद काम करने से मना कर दिया और उस वक्त तक K4 का मंसूबा भी इस रोड पर शुरू नहीं हुआ था, सिर्फ BRT मंसूबा ही जारी था। तो जब उनको ये जवाब मिला तो उसके बाद फिर उनका ये कहना था कि टाउन के पास इतने वसाइल नहीं थे कि वो खुले मेन होल्स पे जो है वो ढक्कन लगाते, इसलिए उनकी दरख्वास्त को नज़रअंदाज किया और उसके बाद फिर ये हादसा पेश आया है। उनका ये कहना है कि अभी भी 13 ऐसे मेन पॉइंट्स मौजूद हैं जहां पर इस वक्त ढक्कन लगाने की जरूरत है, जो कि खुले मेन होल्स हैं और वो किसी भी बड़े हादसे का जो है वो सबब बन सकते हैं। लेकिन अब तक जो है वो जो इंतजामिया है वो उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है और उन्होंने दस्तावेजात भी जो है वो शेयर किए हैं हमसे, दस्तावेजात भी शेयर की गई हैं। अपडेट कर रहे थे आप राफे हुसैन, शुक्रिया। कस्टम्स क्वेटा ने हजारगंजी में एक गोदाम में छुपाए गए 34 करोड़ रुपए के नॉन कस्टम पे ट्रेलर जब्त कर लिए हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अंजुम वहाब से। बताइए अंजुम, इस मामले के बारे में। कस्टम इन्फोर्समेंट क्वेटा ने 34 करोड़ रुपए मालियत के 17 नॉन कस्टम पे ट्रेलर जब्त कर लिए। चीफ कलेक्टर कस्टम इन्फोर्समेंट इस्लामाबाद की इतलात के ऊपर ये कार्रवाई की गई थी। छापे के दौरान FT 74 विंग ने कस्टम इन्फोर्समेंट के साथ ताउन किया और नॉन ड्यूटी पे ट्रेलर हजारगंजी में वाक़या गोदाम में छुपाए गए हुए थे। इतला के ऊपर यहाँ छापा मारा गया और इनको जब्त कर लिया गया। जब्त शुदा ट्रेलर को तहवील में लेकर कस्टम एक्ट के तहत 1969 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। FBI का कहना था कि इनकी स्मगलिंग और नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। अपडेट करने के लिए शुक्रिया अंजुम। टेक्सटाइल शोबे की बरामदात 4 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। इस दौरान 6 अरब 40 करोड़ डॉलर की रिकॉर्ड बरामदात हुई। ये इजाफा निटवेयर और रेडीमेड गारमेंट्स में बेहतरी से हुआ। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में इजाफा आलमी मांग में बेहतरी और रुपए की कदर में इस्तेहकाम का बायस है। एक्सपोर्ट में वैल्यू एडेड कैटेगरीज के बायस तेजी मुमकिन हुई। बाइडन दौर में अमेरिका आने वाले गैर मुल्की दहशतगर्द ने नेशनल गार्ड्स को निशाना बनाया। उस अफगान दहशतगर्द को बाइडन इंतजामिया के दौर में अमेरिका लाया गया। हजारों ऐसे ही अजनबी अफगानिस्तान से आकर अमेरिका में मौजूद हैं। ट्रंप इंतजामिया अमेरिका आने वाले तमाम अफगानियों की दोबारा जांच शुरू कर रही है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनका मजीद क्या कहना था, ब्यूरो चीफ वाशिंगटन जहांजेब अली से जानते हैं। बताइए जहांजेब। से पहले ही कैरोलाइन लेविट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जिस पर उन्होंने जो अफगान दहशतगर्द जिसने नेशनल गार्ड्स को निशाना बनाया उस हवाले से बात की और कहा कि बाइडन इंतजामिया के दौर में इस दहशतगर्द को जो है अफगानिस्तान से अमेरिका लाया गया जिसने 2 अमरीकी फौजियों को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि इस वाक़े के बाद अमेरिका में मौजूद तमाम अफगानियों की दोबारा जांच पड़ताल का अमल शुरू किया जा रहा है, जबकि दुनिया भर में जहाँ जहाँ अफगानों को जो जारी किए गए थे वीज़े उनको ऊपर भी फौरी तौर पर उनको पॉज कर दिया गया है, उनको रोक दिया गया है ऊपर अमल दरामद। जबकि थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आने वाले तमाम मुल्कों के लोगों की अमेरिका के अंदर पनाह की दरख्वास्तें, असाइलम की जो रिक्वेस्ट हैं उनको भी जो है फौरी तौर पर रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये इकदाम अमरीकी अवाम और मुल्क की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए किए जा रहे हैं। उन्होंने इस मौके पर कई ऐसे अफगानों का जिक्र किया जो कि बाइडन दौर में अमेरिका लाए गए
اور جنہوں نے یہاں پر کرائمز کیے اور ان کا کافی بڑے پیمانے پر کرمنل ریکارڈز موجود ہے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ امریکہ میں موجود تمام غیر قانونی تارکین وطن کو اپنے ملکوں میں واپس جانا ہوگا اور ٹرمپ انتظامیہ قانونی امیگریشن سسٹم کو مضبوط بنانے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ انتظامیہ نے مہاجرین کی تعداد کو بھی کم کرنے کے حوالے سے کافی اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ کا ویزا کسی کا حق نہیں بلکہ ایک پریویلیج ہے جو کہ آپ کو فراہم کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت جو ہے افغانوں کو جاری کیے گئے تمام ویزے جو ہیں وہ فوری طور پر روک دیے گئے ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بین الاقوامی سمندروں میں منشیات اسمگلنگ کرنے میں دہشت گردوں کے خلاف فضائی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ اس موقع پر ان سے سوالات ہوئے صدر ٹرمپ کی ہیلتھ کے حوالے سے۔ حال ہی میں ان کا فزیکل چیک اپ ہوا تھا ایک ہاسپٹل میں۔ انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ کی جو ہیلتھ کے حوالے سے رپورٹس ہیں ان کو پبلک کیا جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کا دل، ان کے تمام آرگنز بہترین حالت میں ہیں اور ان کی MRI رپورٹ بھی جو ہے وہ بھی جاری کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا یوکرین اور روس کے درمیان مذاکرات پر بات کرنے کے لیے خصوصی نمائندہ وٹکوف روس کے صدر پیوٹن سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں اور اس جنگ کے رکنے کے حوالے سے ٹرمپ انتظامیہ کافی پر امید ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وائٹ ہاؤس نے جعلی خبروں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک ڈیٹا بیس جو ہے وہ جاری کر دیا ہے، جس میں ان تمام صحافیوں اور ان تمام آرگنائزیشن کے حوالے سے بتایا گیا ہے جو روزانہ کی بنیاد پر ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف جھوٹی خبریں دیتے ہیں۔ بہت شکریہ جہاں زیب علی تفصیلیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ برطانوی ہوم سیکرٹری کی جانب سے تارکین وطن کے لیے امیگریشن قوانین میں اصلاحات منصوبے سے برطانیہ میں موجود 20 لاکھ تارکین وطن براہ راست متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ ان اصلاحات پر لیبر پارٹی کے اراکین پارلیمنٹ کے کیا تاثرات ہیں، اس حوالے سے ہمارے نمائندے زاہد نور نے افضل خان اور یاسمین قریشی سے خصوصی گفتگو کی ہے۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ برطانوی ہوم سیکرٹری شبانہ محمود کی طرف سے امیگریشن قوانین میں اصلاحات کا پلان جو ہے وہ گزشتہ ہفتے پیش کیا گیا، جس پہ ابھی کافی زیادہ بحث جاری ہے۔ ان قوانین کے حوالے سے جو لیبر پارٹی کے اراکین پارلیمنٹ ہیں افضل خان اور یاسمین قریشی، ان سے بات کرتے ہیں۔ جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ آلریڈی آئے ہیں ان کو وہ کہتے ہیں کہ آپ another 10 یا 15 years میں ILR نہیں لے سکتے۔ پارٹی جو ہے نا اس مسئلے بھی غلط ہے، اور میں نے ہوم سیکرٹری کو اس مسئلہ ریز بھی کیا ہے ڈائریکٹلی۔ کسی کو لیگل رائٹس ہونے چاہیے، ان کی ریگولیشن ہونے چاہیے۔ امیگریشن لا ہوتے ہیں یہ فیئر ہونے چاہیے اور ملک کے مفاد میں ہونے چاہیے، اور جب قانون جب بنے تو اس دن سے جو قانون ہوگا وہ آئندہ آنے والوں پہ لاگو ہونا چاہیے۔ جب یہ لیجسلیشن پروسیس میں جائیں گے ہم اس کو باقاعدہ اس میں کال بھی کریں گے اور اس پہ ایگزامن کریں گے اور کویشچن بھی کریں گے ہوم سیکرٹری کو۔ افضل خان اور یاسمین قریشی کی جو تاثرات تھے اس بل کے حوالے سے وہ آپ نے سنے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو قوانین ہے کم از کم ان لوگوں پہ نہیں لاگو ہونے چاہیے جو اس وقت برطانیہ میں موجود ہیں، اور ان کو جو پرانے قوانین ہیں ان کے مطابق ہی ILR جو ہے وہ دینی چاہیے۔ جی، کراچی میں معروف خوشبو برانڈ جے ڈاٹ فریگرنسز نے اپنی نئی گورمے کلیکشن پیش کر دی جو ڈیزرٹ سے متاثر 6 منفرد خوشبوؤں پر مشتمل ہے۔ یہ کلیکشن خوشبو کو صرف ایک پروڈکٹ نہیں بلکہ ایک احساس ہے۔ گورمے کلیکشن میں شامل خوشبوئیں ہر ایک اپنی الگ شخصیت، انداز اور خوشبو کا منفرد احساس رکھتی ہے۔ کلیکشن کی شاندار لانچ کے موقع پر جے ڈاٹ فریگرنسز کی جانب سے 28 نومبر کو کراچی کے لکی ون مال میں تقریب منعقد کی جائے گی۔ اس دوران صارفین کو براہ راست برانڈ ایکٹیویٹیز فراہم کی جائیں گی۔ تقریب میں ہانی عامر، وسیم اکرم، عدنان صدیقی، شعیب ملک اور ہمایوں سعید شرکت کریں گے۔ جے ڈاٹ کی یہ نئی لانچ خوشبوؤں کی دنیا میں اس کی جدت، کہانی بیان کرنے کے فن اور مضبوط مارکیٹ پوزیشن کو مزید تقویت دے گی۔ موسم سرما کے آتے ہی مچھلی کی مانگ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ سرد راتوں میں لاہوریے والٹن روڈ پر موجود باربیکیو فش انجوائے کر رہے ہیں۔ مزید بات کرتے ہیں وہاں موجود ہمارے نمائندے احمد کھوکر سے۔ احمد بتائیے۔ لاہور میں بڑھتی ہوئی سردی کے باعث لاہور کا جو موسم ہے وہ اور بھی خوشگوار ہو گیا۔ ہم اس وقت موجود ہیں لاہور کے علاقے والٹن روڈ کے ایک ریسٹورنٹ میں، اور یہاں پر گرل فش وہ شہری انجوائے کرنے آئے ہوئے ہیں۔ دوستوں کی محفلیں لگی ہوئی ہیں اور مچھلی پر خوب ہاتھ صاف کیا جا رہا ہے۔ یہ سردیوں کا ایک خاص تحفہ ہے اللہ کی طرف سے، اور یہ سب کو کھانی چاہیے۔ تھوڑا سا ایکسپینسیو ہے، ان کو چاہیے تھوڑا سا ریٹ کم کریں اپنا۔ آپ کیا کہیں گے؟ سردیوں میں سارے دوستوں کے ساتھ اتنی مشکل ٹائم نکال کے ہم لوگوں نے اپنا ٹائم نکالا ہے، تو انجوائے کرنا چاہیے، دوستوں کے ساتھ آنا چاہیے یہاں پہ اور انجوائے کرنا چاہیے۔ بہترین مزہ آ رہا ہے، سارے دوست انجوائے کر رہے ہیں۔ بالکل جی، دوستوں کی محفل جو ہے وہ جمی ہوئی ہے اور گرما گرم مسالے دار جو فش ہے اس کے اوپر خوب ہاتھ صاف کیا جا رہا ہے، اور سردی کا گرل فش کا کمبینیشن ہے وہ اس موسم کا مزہ مزید ابالا کر دیتا ہے۔ جی
سینٹرل لندن میں ARY ڈیجیٹل کے میڈیا اشتراک سے ایک پروقار فیشن شو کا اہتمام کیا گیا جس کا مقصد کینسر کے علاج کے لیے ریسرچ کو سپورٹ کرنا تھا۔ تفصیلات فرید قریشی کی اس رپورٹ سے جانیے۔ ریسرچ کے حوالے سے آگاہی پھیلانے اور فنڈز اکٹھا کرنے کے لیے لندن میں تھنک پنک کینسر بال کے نام سے ایک فیشن شو اور نمائش کا اہتمام کیا گیا جس میں بر صغیر کے معروف ڈیزائنر ترون طاہلیانی کے ملبوسات کی نمائش کی گئی، جبکہ حسن شہریار یاسین اور ماہین کریم سمیت متعدد ڈیزائنرز کی طرف سے عطیہ کیے گئے ملبوسات کو فروخت کے لیے پیش کیا گیا۔ ARY ڈیجیٹل کے اشتراک سے ہونے والے شو میں ہائی کمشنر آف پاکستان ڈاکٹر محمد فیصل نے خصوصی شرکت کی۔ پاکستان ہائی کمیشن کی میری وائف کی ہم سب کی پوری سپورٹ اس پہ موجود ہے، انشاءاللہ اس کو آگے بھی فالو اپ کریں گے۔ منتظم حاجرہ احمد، عدنان انصاری اور دیگر نے شو کا مقصد یوں بیان کیا۔ I lost both parents, which was, I think, a life-changing moment in my life. But this is done in memory of my parents. اس طرح سے ایونٹ آرگنائز کرنا اور سچ اے گڈ کاز فار کینسر۔ میں آج اس لیے آیا ہوں کیونکہ یہ کینسر چیریٹی کو سپورٹ کرنا چاہتا ہوں۔ کینسر ساری دنیا کو اس وقت سراؤنڈ کیے ہوئے ہے۔ آئی ایم ویری پراؤڈ کہ HPL بینک کیونکہ اس میں فور فرنٹ پہ ہے اور اس کاز کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ فیشن شو کے تمام ورکرز نے بھی مفت خدمات مہیا کی اور اس کی تمام آمدن کینسر ریسرچ کے لیے لگانے کا اعلان کیا گیا۔ فرید قریشی، ARY نیوز، لندن۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔